آل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ یونس ہے اور اس رکوع میں اللہ رب العزت عقیدہ توحید کے ضمن میں اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں۔ عقیدہ توحید میں ایک صفت ہے اللہ رب العزت کی، اس کو کہتے ہیں توحید فی الصفات، کہ جیسی خوبیاں، جیسی صفات اور جیسی قدرتیں اللہ رب العزت کی ذات میں پائی جاتی ہیں، ایسی خوبی، ایسی صفات یا ایسی قدرتیں کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی۔ اس کو توحید فی الصفات یا توحید بالصفات کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رکوع میں اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ، اور آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جس حال میں بھی ہوتے ہیں، جس کام میں بھی ہوتے ہیں یا جس بھی حالت میں ہوتے ہیں، دوسری وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور جو کچھ آپ قرآن سے پڑھتے ہیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جو بھی تم کام کرتے ہو۔ پہلی دو جگہ پر براہ راست مخاطب ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، تیسری جگہ پر اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں۔ جب فرمایا گیا کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب بھی تم سب لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، اور تیسری جگہ جمع کا صیغہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عمل کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، جو کچھ بھی تم کرتے ہو ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی تم کام کرتے ہو، جو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور تمام امتی ہو جو بھی تم عمل کرتے ہو، ہم تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ ہمارے سے تمہارا کسی طرح کا کوئی عمل بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اِذْ تُفِیضُونَ فِیہِ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، جو بھی قرآن مجید کی تلاوت ہو، اچھا یا برا کام، نبی علیہ السلام کی طرف نہیں، سب کی طرف۔ نبی علیہ السلام سے تو برائی منسوب ہی نہیں کی جا سکتی، برا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو مطلب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد امتیوں میں جو بھی جیسا بھی کوئی کام کرتا ہے، اللہ رب العزت ہر اس کام سے بخوبی واقف ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اگلے ٹکڑے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ، اور تمہارے رب سے نہیں چھپا ہوا مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے وہ بھی تمہارے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہ ہی آسمانوں میں، وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور نہ کوئی چیز جو اس سے بھی چھوٹی ہو، وَلَا أَكْبَرَ، یا اس سے بھی بڑی ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ کتاب روشن میں موجود ہے۔ اللہ سے چھوٹی، بڑی، معمولی، غیر معمولی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت مشرکین کے یا منکرین آخرت کے اس نظریے کا جواب فرما رہے ہیں۔ کیا نظریہ ہے؟ کہ جب
ہم مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے. جلانے والوں نے جلا دیا, دفنانے والوں نے دفنا دیا, سمندر میں غرق ہوا, موت آ گئی, اس کو چرند پرند کھا گئے. تو اب منکرین آخرت نے, جو آخرت کو نہیں مانتے, انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ ان کو دوبارہ کس طرح سے ان کے اجزاء کو اکٹھا کر کے ایک سالم انسان اللہ رب العزت اس سے حساب کتاب لیں گے. انہوں نے یہ اعتراض یا یہ سوال اپنی عقل اور اپنی قدرت کے مطابق اٹھایا, لیکن وہ اللہ کی قدرتوں سے غافل ہیں. ان کو پتہ نہیں اللہ کتنے قادر ہیں. اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اگر کسی انسان کا آخری جز مثقال ذرۃ کے برابر بھی ہے, اللہ رب العزت اس سے دوبارہ انسان کو سامنے کھڑا کر کے اس کا حساب کتاب کا معاملہ کریں گے. انسان کے آخری اجزاء چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں, کسی بھی صورت میں ہو, وہ اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. الا فی کتاب مبین, مگر وہ کتاب روشن میں ہیں, اللہ کے علم میں ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے نہ غمگین ہو. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں, لیکن میرے ولی, میرے دوست, مجھ پر ایمان لانے والے, اللہ نے اگلی آیت میں ولیوں کی صفت بیان کر دی. اولیاء اللہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے, تقوی اختیار کیا, جو خشیت الہی پر جن کی زندگی قائم ہوئی, وہ ہیں اللہ کے ولی. ان کو نہیں ڈرنا چاہیے, ان کو نہیں خوف میں مبتلا ہونا چاہیے, ان کو نہیں غمگین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اور جو ایمان کے مطابق تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے ہیں, ان کو کبھی بھی آخرت کے میدان میں, میدان محشر میں نہ رسوا کریں گے, نہ غمگین کریں گے, نہ دکھی کریں گے, کیونکہ وہ کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں. ہماری دنیا میں نہیں ایسا ہوتا. کوئی دوست اچھے عہدے پہ پہنچ جائے اور اس کا دوست جو کسی معاملے میں پھنس جائے, تو وہ عہدے والا اپنے دوست کو کیا کہتا ہے؟ فکر نہ کری, میں اتھے ہی ہوں گا, فکر نہ کرنا, میں ادھر ہی ہوں گا, پرواہ نہ کرنا, میں خود دیکھ لوں گا. اللہ یہی فرما رہے ہیں, میرے دوست, مجھ پر ایمان لانے والے اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے والے, فکر نہ کریں, میں ان کے ساتھ خود ہی آسانی کا معاملہ کروں. اس آیت مبارکہ میں اس ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے. ولی کون ہے؟ جو ایمان لاتا ہے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی زندگیوں کو گناہوں کی آلودگی سے بچا کر گزارنا. جب گناہ نہیں کرے گا, یقیناً اس کی زندگی میں پھر اچھے کام آئیں گے. یہاں پر ایک بات جو ہمارے ہاں ایک مغالطہ ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں سے خلاف عقل کام ہوں, جس کو کہتے ہیں کرامت. ضروری نہیں ہر ولی کے ہاتھ سے یہ کام ہو جائے, یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر فرما دے. اور کیا معلوم کو ایک بندہ بڑا ہی نیک ہے لیکن کوئی ایسا کام اس کے ہاتھ سے نہ کروائیں. جن کی تفسیر ہمارے سامنے حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بڑی کرامات مشہور ہے. اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کو اس طرح کھولا تھا کہ اگر قبرستان کے پاس سے گزرتے تو ان کو قبر کے مردوں کے احوال کا اللہ بتلا دیا کرتے تھے. کتنی ایک دفعہ ایک بندے نے بڑی کرامتیں سنی ہوئی, اس نے بستر باندھا, پہنچ گیا شیراں والا گیٹ لاہور, کہ حضرت میں آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. کہا جی ٹھیک ہے, بستر لگاؤ, یہاں پر رہو, نماز وغیرہ کی پابندی کرو, مسنون اعمال کرتے رہو, یہاں پہ اپنی اصلاح کا سلسلہ چلتا رہے گا تمہارا. ابھی 7 دن نہیں ہوئے, اس نے بسترا گول کیا اور چل پڑا. حضرت نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ حضرت بس جا رہا ہوں. کیا ہوا؟ حضرت آپ کے پاس میں اتنے دن رہا ہوں, میں نے ایک بھی کرامت آپ کے ہاتھوں سے نہیں دیکھی. انہوں نے کہا ادھر بیٹھ جاؤ. بٹھا لیا. کہا بتا کتنے دن رہا؟ کہا اتنے دن رہا. مجھے یہ بتا, کیا تو نے اتنے دنوں میں میرے سے کوئی ایسا عمل دیکھا جو خلاف سنت ہو؟ کہا حضرت ایسا تو کوئی کام نہیں دیکھا. کہا یہی کرامت ہے. ضروری نہیں ہے
کہ ولی ہواؤں میں اڑے گا تو ہم کہیں گے یہ ولی ہے۔ آج اگر کوئی شخص ایمان اور تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اور اس دور میں جب ایک ایک سنت پہ عمل کرنا کتنا مشکل کام ہے، تو اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انہی اولیاء کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے ولی ہیں، ان کو میں قیامت کے دن نہ ان پر خوف مسلط کروں گا اور نہ قیامت کے دن میں ان کو دکھی کروں گا۔ کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کیونکہ وہ لوگ ایمان والے بھی ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے بھی رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کہاں؟ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ لوگ ان کی محفل اور مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نیک بندے کی صحبت اور اس کی محفل میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ اس کا مقام، مرتبہ، رعب اور عزت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعامات کے ساتھ نوازیں گے، اور جو سب سے بڑا انعام ہے جنت کی نعمتوں کے ساتھ اللہ کا دیدار ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہے، کن کے ساتھ؟ اپنے ولیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، جو ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب اللہ نے جو کہہ دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسی آیت کو اگر آپ اس ضمن میں بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ ان کو بھی یقیناً صحابہ کو بھی اپنے کلموں کو کبھی تبدیل نہیں فرمائیں گے۔ یقیناً وہ جنتی ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوا کریں۔ جو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی ناقدری کیا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی ان سے بن پڑتا تھا وہ کہتے تھے، جو بھی ان سے ہو جاتا تھا وہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی میں فرما رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر غمگین نہ ہوا کرے۔ ان العزت للہ جمیعا، نہیں سکتی ان کی باتیں ان کی بھی عزت کو نہیں کٹا سکتی جن کو اللہ عزت دے دے۔ جیسے کہ فرمایا گیا اگر اللہ رب العزت کسی کے لیے عزتوں کا فیصلہ کر دیں، ساری دنیا مل کے اس کو ذلیل کرنا چاہے، جب تک اللہ عزت دے رہے ہیں اس کو کوئی ذلیل ہے۔ اور اگر سارے مل کر کسی بندے کو عزت دینا چاہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہ رہے ہیں، ساری دنیا مل جائے، وہ اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا نہیں سکیں گے۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا۔ الا، خبردار، ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ مطلب کیا؟ سب کی ملکیت فقط ایک اللہ کی ہے، جو کچھ بھی زمینوں آسمان میں ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور یہ جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے استعانت کرتے ہیں، کسی اور سے معاونت طلب کرتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں شرکاء کے پیچھے، اور انہوں نے اس کو چھوڑ دیا جس کے لیے سب کچھ ہے، جو سب کا مالک ہے۔ للہ من فی السماوات و من فی الارض، جس کے لیے سب کچھ ہے، ما فی السماوات، جو کچھ ہے وہ اسی کے لیے ہے، اس کو چھوڑ کر وہ چھوٹے چھوٹے شریکوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمانات کے پیچھے پڑے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کے پاس اس حوالے سے کوئی پکی ٹھکی بات ہے ہی نہیں۔ وہ کس کے پیروی کر رہے ہیں؟ صرف گمان کی۔
وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اس میں اٹکل کرتے ہیں، یعنی اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اس میں اندازے لگا رہے ہیں، اور در حقیقت ان کے پاس کچھ بھی حقیقت میں نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کون سی ذات ہے؟ هُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا، جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا سکون، آرام کے لیے۔ رات کو کس لیے بنایا؟ آرام کرو، تسکین حاصل کرو، سکون حاصل کرو۔ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن بنایا روشن۔ رات کو سکون کرو، آرام کرو، اور دن کے وقت دن کی روشنی میں اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے جو سنتے ہیں، یعنی جو حق بات کو سنتے ہیں، جو حق بات کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ نسبت ہے عیسائیوں کی طرف۔ یہ آیت بیان کر رہی ہے یہودیوں کے نظریے کو کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنا لیا اللہ نے بیٹا، سبحانہ، اللہ پاک ہے، اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ بیٹا تو اس کو چاہیے جس کو اپنے جانشین کی ضرورت ہے، بیٹا تو اس کو چاہیے جس کو اپنے وارث کی ضرورت ہے، بیٹا تو اس کو چاہیے جس نے آگے اپنا کام چلانا ہے، بیٹا تو اس کو چاہیے جس نے آگے اپنی نسل کو پروان چڑھانا ہے، بیٹا تو اس کو چاہیے کہ جو محتاج ہو۔ میرا اللہ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، سدا بادشاہی ہے، سدا قدرتوں والا ہے، سدا اقتدار والا ہے، اس کو کسی کے لیے اپنے کاموں کے بندوبست کروانے کا محتاج نہیں ہے، اس کو اپنا جانشین بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اقتدار زوال پذیر نہیں ہے، اس کا اقتدار انتقال ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے؟ کس بات کی؟ جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت میں ان کے پاس اس اصول اور اس نظریے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم اللہ پر ایسی بات کہتے ہو جو تمہیں خود بھی معلوم ہے، جسے تم خود بھی نہیں جانتے۔ قل، فرما دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، بے شک وہ لوگ افترا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ کا، جنہوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ ان عیوب سے پاک ہے، اللہ صاحب اولاد نہیں ہے، اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ لا یفلحون، وہ نجات نہیں پائیں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا میں ان کے لیے نفع ہے تھوڑا سا، آج موج مستی کر لیں، آج اپنے نظریے کا پرچار کر لیں، آج اپنے بے بنیاد باتوں کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلا لیں، یہ فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر وہ ہماری طرف لٹائے جائیں گے، بلا آخر انہوں نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو کیا چکھائیں گے؟ عذاب۔ کیسا عذاب؟ عذاب شدید، سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، یہ عذاب بسبب اس کے ہے وہ جو کفر کرتے تھے۔ یہ پورا رکوع اللہ رب العزت ہمارے لیے ایک دعوت ہے، ایک فکر ہے کہ ہمیں سب کچھ اللہ کی طرف متوجہ کر کے کرنا چاہیے۔ تمام قدرتوں والا، تمام طاقتوں والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تکون لک رضاء ولحق اداء وآتہ وسیلۃ، وصلی علی جمیع اخوانہ من نبیین والصالحین یا ارحم الراحمین۔
اللهم يا لطيف الطف اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توكلت وأنت رب العرش العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحیا والممات یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ عافیت سالمیت کا معاملہ فرما یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما یا اللہ عقیدہ توحید پر کاربند زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ایمان اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.